احسن ضیاء صاحب، پروفیسر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی ملک کی فوج کے خلاف، جس نے تازہ جنگ جیت کے آپ کو دی ہو، جس نے آپ کا وقار بڑھایا ہو، جو شخص اس فوج کے خلاف جو کہ شہادتیں دے رہی ہو بات کرتا ہے، تو وہ اپنے ریاست پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، وہ اپنے ملک کے مستقبل کے خلاف بات کرتا ہے. آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں میرے خیال میں جواد صاحب آپ کو سارے اس کو سیاق و سباق سے دیکھنا ہوگا. جی پلیز. مثلا یہاں یہ تو کہا جا رہا ہے کہ جناب فوج کے خلاف بات کرنا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کتنے ملک ہیں دنیا کے جدید ترین، اس میں آپ برٹن لے لیں، آپ باقی امریکہ لے لیں، آپ اور ممالک لے لیں، کہاں پر فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا؟ جب 30 سال کسی ملک کے اوپر فوج اقتدار پر قبضہ کرتی ہے، فوجی عامر آتے ہیں 11 سال اور پھر وہ ان نیچرل طریقے سے جاتے ہیں، تو پھر اس ملک کے اندر یقیناً بات ہو جاتی ہے. اس پر اگر آپ غداری کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات بالکل غلط ہیں، نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن اس کے سارے محرکات کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. مثلاً یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں سر آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنا بھی غلط تھا. جی میں وہی بتا رہا ہوں. 2018 کے الیکشن کے اندر اپوزیشن چیختی رہی، اس میں مسلم نواز کے جو لوگ تھے وہ بھی چیختے رہے، ساری اپوزیشن چیختی رہی کہ جناب یہ فوج جو ہے یا جنرلز نے مل کر عمران خان کو جو اس ملک میں مسلط کیا ہے. اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اس وقت یہ باجوہ صاحب یہ سب ایک پیج کے اوپر تھے. تو اگر واقعی یہ ذہنی طور پر ایک مریض تھے تو یہ پھر مجرم اس کا کون ہے کہ ایک ذہنی مریض کو وزیر اعظم بنایا؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ کسی کو ذہنی مریض کہہ دینا، اس کے لیے اگر آپ نے آفیشیل کہنا تو پھر ڈاکٹروں کا ایک پینل بیٹھتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی ذہنی مریض ہے. قادر پٹیل صاحب نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا. جی یہ کوئی بات نہیں کہ آپ کسی پولیٹیکل لیڈر کو جس کی اتنی بڑی فالوئنگ ہو آپ کہہ دیں. اب مسئلہ یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ کچھ یوٹیوبرز ہیں، مروت صاحب نے بھی اس حوالے سے کہا اور کچھ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ نے بھی کہا کہ انہوں نے اس طرح کے یوٹیوبز کے اوپر پروگرام کیے ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی پاکستانی فوج کے حوالے سے بہت زیادہ ہرزہ سرائی کیا ہے. کسی کو بھی اپنی فوج کے خلاف اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. وہ اصل میں پاکستان کے یہ جو لیڈر ہیں جتنے بھی، اس میں خاص طور پہ عمران خان کی بات کروں گا، ان کے لیے بہت سارے مسائل جنم لیے ہیں. اس کے ذمہ دار بھی وہ ہیں لوگ یوٹیوبر جو باہر بیٹھ کر جو پاکستانی فوج کے اوپر ہرزہ سرائی کر رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ان کو سب کو باری باری کر کے باہر بھیجا کس نے اجازت دی ہے؟ ان کو اگر ان کے اوپر یہی الزامات تھے، وہ سب کچھ کر رہے تھے، تو میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ چند یوٹیوبر یہ بھی تیار کر لیتے اور اس کا جواب دے دیتے.